السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل کبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا آخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسول۔ یہ سورہ ابراہیم کی 44ویں آیت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو جب کہ آئے ان کے پاس عذاب۔ کہیں گے وہ لوگ جو ظالم ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو مہلت دے اٹھانے کے قریب، کہ ہم جو ہے دعوت کو تیری قبول کریں اور جو ہے ہم اتباع کریں رسول کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اور رسول، یہ جو ہے انسانوں کی جو ہے ہدایت اور رہنمائی۔ کیوں کہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی پرورش کے لیے جو ہے اتنا بڑا نظام تیار کیے ہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ کہ اس میں ہے انسان کی پرورش کے لیے بنایا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا تو انسان کی زندگی کس طرح سے گزارنا محال تھا۔ اور مقصد انسان کی زندگی کا یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے عارضی زندگی چند سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس کے بعد جانور اور انسان کا جو ہے انجام کیا ایک ہی ہو جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ انسان کی فطرت کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت دی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہے اور ہمیشہ زندہ رہے، اور اس کی زندگی خوشحال ہو، من مانی ہو۔ یہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے، اور جس طرح سے فطرت بنائے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی طرح سے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو ہے ان کی رہنمائی کی ہے۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو اس بات کی رہنمائی کی ہے کہ ہم تم کو جو ہے دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجے ہیں چند روزہ۔ کیوں کہ آخرت کی جو زندگی ہے من مانی لازوال زندگی، جنت، اس جنت کے لیے ہے تم جو ہے دنیا میں اعمال کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ مقصد ہے انسان کا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ڈرا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ وہ عذاب آنے سے پہلے کہ یہ نہ کہے کہ جو ہے اللہ مجھے مہلت دے، میں جو ہے صالح عمل کر کے آؤں گا، تیری دعوت کو قبول کروں گا اور تیرے رسول کی جو ہے اتباع کروں گا۔ تو بنیادی جو بات ہے، انسان جو ہے انسان کو دیکھ کر جو ہے سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ تھیوری ہے، علم ہے، لیکن جو ہے علم جو ہے عمل ہونا درکار ہے۔ علم حاصل کرنے سے کوئی بھی ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی جو ہے آپ ہنر ہو، تو پریکٹیکل عمل جو ہے دیکھے بغیر جو ہے وہ سکسیس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فطرت کے تحت دعوت دی ہے۔ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر جو ہے کتاب نازل کر سکتے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں کہ اگر ہم چاہتے تو جو ہے ہر ایک کے اوپر، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ہم جو ڈرانے والا ان کے اوپر کتاب نازل کر سکتے تھے، لیکن ایک رسول اور اپنے منشے کے تحت رسول کے ذریعے عمل کروا کر ایک نمونہ قائم کر دیا، اور تمام لوگ جو ہے اس رسول کی جو ہے اتباع کرے اور اطاعت کرے۔ یہ ہے تو جو ہے عمل ضروری ہے۔ انسان ہر قدم پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اور ہدایت پہ کس طرح سے عمل کرنا، رسول، یہ جو ہے لازم اور ضروری ہے۔ بغیر اس کے جو ہے انسان عمل نہیں کر سکتا۔
تو اس بات کو جو ہے قرآن میں کئی جگہ فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر جو ہے رسول کی اتباع اور رسول کی اطاعت یہ شرط ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 158 سورہ اعراف۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسانوں سے کہ بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہارے لیے، تم تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا گیا۔ اور کون ہے وہ؟ آسمان اور زمین کا جو ہے کارساز ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان لائے ساتھ اللہ اور کلمے پر اور اس کی اتباع کرے رسول کی تو ہدایت پاؤ گے۔ کیا بول رہے ہیں؟ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ، شرط ہے، اتباع کرنے سے ہی جو ہے ہدایت ملے گی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع پر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ احکامات ہے زندگی کے جو ہے آخرت کے تعلق سے تمام احکامات قرآن میں موجود ہیں، یہ بات ہے۔ عمل کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو احادیث میں دیکھنا پڑے گا، احادیث میں صحیح اور غلط ہے۔ محدثین کا جو ہے امت پر احسان ہے کہ موضوع جھوٹے احادیث کو جو ہے اضافہ ہونے سے بچایا گیا۔ حدیثوں کا جو چلن تھا اس زمانے میں بہت گمبھیر تھا، ایک مسئلے پر جو ہے کئی متضاد احادیث جو ہے ملتے تھے۔ تو محدثین نے یہ کہا کہ جو ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرنا ہے تو جو ہے آگے چل کر جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، صحابہ کے نام پر جتنے بھی جو ہے احادیث اور روایات موجود تھے تمام کو جو ہے جمع کر دیا گیا۔ اس لیے جو ہے مزید اب اس میں اضافہ ہونے سے بچ گیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم اور دوسرے جو ہے جو اس زمانے کے جو محدثین تھے انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ مزید جو ہے اضافہ ہونے سے بچ گئے۔ اس سے پہلے بھی احادیث جمع کیے گئے۔ آپ کے جو ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سال کا فرق، بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 100 سال کا فرق، 100 سے اوپر زیادہ۔ اسی طرح سے جو امام موطا امام مالک جمع کیے اور دوسرے جو محدثین جمع کیے، لیکن جو ہے احادیث ختم نہیں ہوئے، اس میں اضافہ ہوتے رہے، لوگ لکھتے گئے اور جو ہے روایات کرتے گئے۔ یہ بات ہے۔ اگر کسی کو جو ہے اگر دیکھنا ہے اور صحیح احادیث اور جو ہے جھوٹے احادیث کو معلوم کرنا ہے تو مسلم کا مقدمہ پڑھیے، اس میں جو ہے مسلم جو ہے بیان کیے کہ جو ہے اس زمانے میں کس طرح سے چلن تھا اور لوگ جو ہے جھوٹے احادیثیں گھڑ رہے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہ اس احادیثوں کو اضافہ جو ہے ہونے سے بچا دیا گیا۔ یہ ہے، نہ کہ جو ہے ان کو ہم لان تان کریں یا برا بھرا بولے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی نیت، ان کے ارشادات موجود ہے، ان کے اقوال موجود ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو لیکن جو ہے ہم یہ دیکھنا ہے کہ اب احادیث صحیح اور غلط کیسا معلوم کریں، تو وہ ہے قرآن۔ اگر قرآن کا ہم مطالعہ کریں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کو فہم دے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اقوال، قول، اب آپ کے جو ہے جتنے بھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں خل سے جو ہے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہلوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر کہلوانے کے بعد وہی کے ذریعے جو ہے آپ کو جو بتایا گیا کہ اس بات کو لکھ لیا کرو، لکھ دیجئے۔ تو جتنے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے خل کے لحاظ سے، خل کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو نے حکم دیا کہ اس کو لکھ لو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں، احکامات ہیں، تمام جو ہے قرآن میں موجود لکھ لیا گیا۔ اس کے بعد عمل کے لیے جو ہے آپ جو ہے جو کیے ہیں وہ احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ تو اس لیے کیا بات معلوم ہوئی کہ قرآن کے خلاف
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتا، قرآن کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہو سکتا، یہ مسلمہ بات ہے۔ تو قرآن کو جو ہے ہم پڑھیں گے غور و فکر سے، تدبر کے ساتھ، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دارمی میں کہ میری بات جو ہے راوی بیان کریں گے، تم تک پہنچی گی بات تو اس کو قرآن پہ جو ہے جانچ لو، اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ بات میری نہیں ہے، قرآن سے ملتی ہوئی ہے تو سمجھو کہ وہ بات میں نے کہا ہے۔ یہ جو ہے آپ کو بتا دیا گیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، بات معلوم کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کسی مسئلے پہ بھی ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے۔ لیکن شرط کیا فرمائیں کہ وہ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کے احکامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع لازم و شرط ہے، اتباع کرو گے ہی تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ عَلَیْکُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم جو ہے روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے تو رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ اب تمہارے ذمے کیا ہے کہ بات قبول کریں گے یا نہیں، اس پہ عمل کریں گے یا نہیں، یہ بات دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ کیا بول رہے ہیں وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ سورہ نور 54ویں آیت یہ بات کہا گیا۔ تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دو جو ہے اتباع اور اطاعت، دو پہلو ہے۔ ایک اتباع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرے ویسا کرنا، اتباع کہا گیا۔ کیا بات فرمائے اللہ تعالیٰ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ صلو کما ارائیتونی یصلی، تم مجھے جو ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھو۔ کیا مطلب ہوگی؟ اتباع، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کرے، جیسا نماز پڑھے، ہم کو بھی پڑھنا ہے۔ اس لیے دنیا میں آپ کسی بھی کونے میں جاؤ، سجدے 2، رکوع 1، قیام برابر، آپ کہیں بھی جائیں گے نماز کا طریقہ آپ کو اسی طرح سے ملے گا۔ ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا یا ہاتھ سینے میں باندھنا، اس کے جو ہے بحث میں لگا دیا گیا ہمارے کو۔ حالانکہ اجر خشوع وہم صلاتہم خاشعون، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایمان والوں کی صفات عاجزی ان کے ساری نماز میں، یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم کس کے سامنے ٹھہرے ہیں، ہم کس کا نام لے کے جو ہے ٹھہرے ہیں، رب کا نام لے کر ٹھہرے ہیں، اور جس سے التجا کر رہے ہیں ہم، یہ بات پیش نظر ہونا ضروری ہے۔ اور خشیت اور عاجزی ان کے ساری، یہ منشا الہی ہے۔ تو ہم نماز میں جو اللہ سے کیا عاجزی ان کے ساری کرنا، یہ بات فرمایا۔ فَلَا وَرَبُّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، یہ سورہ نساء کی 65 نمبر کی آیت ہے۔ تیرے پروردگار کی قسم، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تجھ کو جو ہے یہ آپسی جو اختلافات، آپسی جھگڑے میں تجھے حکم نہ مان لے۔ آپ کے فیصلے ہماری جو ہے زندگی کے امور میں کتنے جو ہے زندگی کے جو ہے پیچیدگیاں ہیں اور اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اس کو کس طرح سے جو حل کرنا اللہ تعالیٰ احکام دیے ہیں۔ کسی بھی مسئلے پر آپ کو جو ہے اگر حل کرنا ہے تو اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح سے کس طرح سے فیصلے کیے وہ احادیث میں موجود ہے۔ تو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو یہ سمجھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہے عبادت کے جو ہے ارکان ہے، یقیناً ارکان ہے، لیکن زندگی کے امور میں جو اللہ حکم دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دے، ہم کو جو اس سے جو ہے لا علم رکھا گیا ہے۔ حالانکہ زندگی کے تمام امور میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، یہی ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان۔ صحابہ کی زندگیوں میں جو ہے یہ اب دو پہلو ملیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو صحابہ کو ایمان میں اور عمل میں جو ہے معیار قرار دیا۔ کیا فرمائے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا سورہ نساء 115 نمبر کی آیت۔
کیا فرمائے؟ جو کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرا، نافرمانی کرا اور سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اس کو اس طرف جانے دیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے اعمال کی بنا پر جہنم ہوگا۔ صحابہ معیار ایمان میں اور عمل میں، سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ 3 معیار ہیں ہمارے پاس: قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسوہ صحابہ، سبیل المومنین۔ اور اول درجے کے صحابہ فرمایا، سورہ حدید میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہجرت میں اور انصاریت میں جو سبقت کرے وہ جو ہے ایمان میں جو ہے کیا ہے؟ نمونہ ہے، فرمایا۔ تو اس لیے ضروری ہے جو لوگ جو ہے قیامت تک کے لوگ ایمان اور عمل صالح کرے ان کے لیے جنت یقینی ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے نمونہ بنانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمع جو عمل کیے ہیں وہ پہلے درجے کے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نمونہ بنایا۔ یہ بات فرمایا گیا کیونکہ جو ہے تیرے پروردگار کی قسم، یہ ہرگز جو ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ آپسی اختلافات و جھگڑوں کو جو ہے تجھے جو ہے حکم نہ بنا لے، آپ کے فیصلے اور آپ جو کہے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ اگر اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں تو لا مالا جو ہے ہمیں اختلافات، جھگڑے، سمجھا؟ یہ کیوں فساد کیوں ہے آخر؟ کہ ہم نے جو دین کو نہیں سمجھے، ہم رسول کو نہیں سمجھے، اور اللہ پہ جس طرح سے ہمارا یقین ہونا ہے وہ نہیں ہو۔ آمین باللہ و رسولہ، اطیع اللہ و اطیع رسول۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر جو بات بولنا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، آپ کی جو پیدائشی دن برتھ ڈے مناتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنے جو ہے مقام دیتے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ خود جو ہے محمد کی شکل میں محمد کا پردہ ہٹا دے تو احد کے سوا کیا رہا؟ یہ مشاقین جو ہے کیا کر دیے؟ دور کر دیے قرآن سے، رسول کی سنت سے۔ کیا کر دیے کہ جو فانی فی اللہ باقی باللہ عین اللہ، جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا وہ کون ہو گیا؟ فنا ہو گیا اللہ میں۔ تو اللہ بولنا کسے؟ بندہ بولنا کسے؟ وہ خود اللہ ہوگا۔ یہ لوگوں کا فلسفہ ہے جو ارسطو نے جو اس کو پھیلایا۔ پہلے محبت میں غلو میں جو ہے انسان جو ہے پوجتا تھا انسان کو، لیکن بعد میں جو ہے ارسطو کی جو تھیوری، سمجھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس کو گھڑا گیا، جو سکندر کا جو ہے استاد تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک روشنی ہے اور یہ روشنی جو ہے تمام چیزوں میں ہے، نباتات، جمادات، تمام انسان۔ تو کیا فلسفہ کیا کہ اللہ جو ہے ہر ایک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ دنیا میں آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس سے بالکل ورا الورا ہے، اپنے جیسا نہیں پیدا کیا۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی شے کے معنی نہیں فرمایا، جس کو جو ہے قرآن میں کئی انداز سے کئی جگہ فرمایا، سورہ توبہ میں، سمجھا، اور جو ہے سورہ شورى میں، اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا۔ سورہ جو ہے انبیاء میں 29 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کیا کہا؟ فانی فی اللہ باقی باللہ کہا، اپنے میں جو ہے الہ یا کسی میں الہ کہا، تو وہ جو ظالم ہے مرے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب فرمایا۔ سورہ جو ہے انبیاء کی جو 29ویں آیت۔ تو یہاں پر جو بات فرمائے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کہ کوئی ایمان والے مرد، کوئی ایمان والے عورت کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے اور وہ اس سے جو ہے منہ موڑے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرا یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، فرما۔ تو جن امور میں ہماری زندگی کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے جو فیصلے موجود ہے، اگر ہم اس کے خلاف عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ یہ اللہ کی بات کیا فرما رہے ہیں؟ فقط ضل ضلال مبینہ فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو کوئی بھی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یقیناً وہ جو دور گمراہی کے دور جا پڑا، فرمایا۔ سورہ احزاب کی 36 نمبر کی آیت۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ہم جو ہے
اپنی زندگی کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھیں، معلوم کریں، یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس طرح سے زندگی گزار لیں تو نہ، ہاں اللہ تعالیٰ جو اختیار دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اختیار دیا اللہ تعالیٰ، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کرے۔ انسان کو اختیارات ہے، اختیارات دے کے آزما رہا اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ جو ہے میرے احکام پر، جو میرے غیبانے میں عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، رسول کے بتائے طریقے پر۔ سورہ مائدہ میں فرما رہے اللہ تعالیٰ حرام اور حلال کے جو احکامات دیتے ہوئے فرما رہے کہ جو ہے کوئی حرام کھانے سے مرتا نہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ جو جانوروں کے تعلق سے فرماتے ہو کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو بن دیکھے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ آزمائش ہے انسان، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش۔ ہم یہ دیکھنا کہ ہمارے جو ہے زندگی میں کیا ہم اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، نافرمانی کریں۔ اگر بھول چک جذبات میں ماحول کی بنا پر نافرمانی ہو جائے، فوری اللہ سے جو ہے معافی۔ یہ ایمان والوں کی شان فرما اللہ تعالیٰ، جب بھی ان کو شیطان چھو لیتا ہے فوری چونک جاتے ہیں ایمان والے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے شان بیان کرے ایمان والوں کی کہ جو ہے نافرمانی ہو جانا جذبات میں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے فوری ایمان والے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اگر نافرمانی کی حالت میں چلے جائے تو کیا ہوگا؟ سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو جو ہے استغفار، اٹھے بیٹھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث میں آپ فرماتے کہ جو ہے میں روزانہ جو ہے دن میں 70 بار جو ہے اللہ سے جو ہے معافی مانگتا ہوں۔ کیا بات ہے، رسول کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اس کے باوجود آپ جو ہے محفل میں، افہام و تفہیم میں، قرآن کو سمجھاتے ہوئے زندگی کے معاملے میں تمام امور میں جو ہے اٹھے بیٹھے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہماری زندگی منمانی، ہماری زندگی نافرمانی، لیکن ہمارا دماغ اس طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ ہمارا یقین آخرت، اللہ پر یقین ایسا ہو جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو جو ہے ہمارے پہ نگران ہے، یہ بات ہم کو یہ یقین ہو جائے تو یقیناً جو ہے ہم جو ہے معافی چاہے بغیر جو ہے ہم نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد کیا ہے کہ جو ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا؟ صحابہ نے فرمایا کہ آپ کا جو ہے نافرمان کون؟ آپ فرماتے ہیں میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے جس نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کیا امتی اور آپ کا منکر کیسا؟ تو فرمائے خالا من آتانی دخل الجنہ من اسانی فقط آبا، جس نے میری نافرمانی کی وہ نافرمان، جو میری اطاعت کری، جو میرا اطاعت کرا میرا امتی، یہ فرمایا۔ تو اس لیے ضروری اس بات یہ کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں کہ جو ہے ہم سے کہیں نافرمانی تو نہ ہو، یہ بات ضروری ہے۔ تو دوسری حدیث، یہ حدیث جو ہے نا 135/4 مشکات کی ہے اور جو ہے نا سنت کے بیان میں پہلی جلد۔ دوسری جو حدیث ہے کہ کوئی ایمان والا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ اس کا نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، یہ دوسری حدیث ہے۔ اور جو ترمذی کی حدیث ہے کہ جو ہے کوئی جو ہے مومن نہیں ہو سکتا اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد، اس کے ہر چیز سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی جو ہے محبت میں کہیں رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، اولاد کی محبت میں جو ہے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا فرمائے؟ اے ایمان والو کہیں جو ہے ایسا نہ ہو جائے تم جو ہے اولاد کی محبت میں کہ نافرمانی نہ کرے، ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ خود تنبیہ کر دے گا۔ تو اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا غور کریں کہ ہمارا عمل کیا واقعی میں جو ہے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور جو ہے آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم دیکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم بالکل غفلت کی نیند، بس نماز پڑھ لیے متقی پرہیزگار ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور میں آپ کی اتباع اور اطاعت ہونا لازم ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ سورہ آل عمران 31-32 نمبر کی آیت ہے۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو محبت ہے اللہ سے تو کیا کرو؟ میں جس طرح سے اللہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسی طرح سے محبت کرو۔ کیا مطلب؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ محبت میں کیا ہے کہ جوگن بنے جیسا بن جانا نہیں، ہرے کپڑے ڈال لیے ایسا نہیں ہے، یا کونے میں بیٹھ گیا اللہ اللہ کر لے تسبیح پھراتے ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ میری اتباع کرو۔ کیا فرما رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہہ دیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو رسول کی جو ہے اتباع کرو، رسول جس طرح سے اللہ سے محبت کرے تو اللہ کیا کریں گا؟ یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ انسان جذبات میں نادانی میں غلطی ہو گئی تو فوری جو ہے معافی مانگ لے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں، سمجھے نا؟ اللہ شرط فرما دیا اللہ تعالیٰ کہ جو بھی جو ہے گناہ ہوتے اللہ سے معافی مانگا، بشارت ہے اس معافی کی، یہ ہے واسطہ وسیلہ ذریعہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے دنیا میں دے تو ماں کا یہ حال ہے، 99% میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا بڑا، کیا بول رہے ہیں؟ ودود فرمایا اللہ تعالیٰ، رحم و ودود، اللہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، بندے سے اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جبھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ موقع دیا ہم کو کہ اللہ سے جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، واللہ غفور رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اور کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیرو گے تو نافرمانی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ایسے نافرمانوں کو۔ فرمایا دیکھیے آپ اتباع اور اطاعت کے دونوں پہلوں کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا، 31 اور 32 آپ کے سورہ آل عمران میں۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نافرمانوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو آپ جانچ لیجیے آپ، کیونکہ آدھی بات کہتے ہیں لوگ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، آدھی بات بیان کرتے ہیں، اطاعت کی بات بیان نہ کرتے اور اللہ کی پوری بات بیان نہ کرتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ امت بالکل جو ہے کیا ہے؟ غفلت میں ہے۔ ہمارے لوگ جو رہنما ہے کہ صحیح رہنمائی نہیں کرنے کا نتیجہ اللہ ماشاءاللہ کے سبھی سے نہیں ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھے، لوگ کتابیں کہاں پڑھی ہیں؟ یہ باتیں سب جو نئے لوگ لکھے ہیں اس سے پہلے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے لوگ کام نہیں کرے، کام کرے ہیں اور کرتے جائیں گے قیامت تک کہ یہ جو افہام و تفہیم کا مسئلہ کیا ہوتا رہے گا کہ کام نہیں رکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو یہ بات کیا کر دیے؟ اہمیت دے دیے، فرض کر دیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ کو مانتے ہیں تو یہ کام کرنا ضروری ہے۔ ایک بات بھی اگر معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دوسروں تک پہنچا دو، اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا فرض ہے مسلمانوں پر، شرک سے بچانا ضروری ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کا پہلو بتانا، کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں آپ 313 پوری دنیا جو ہے، دنیا میں جو ہے دنگا بج گیا اسلام کا، کیا بات ہے آخر؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کروڑوں میں مسلمان ہیں، ہم اپنے بازو والوں کو بولنا نہیں چاہتے، ہم اپنی زندگی کو سنوارنا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے جو ہے کیا ہے؟ مسلمان بدنام ہے۔ مسلمان کیا تھے؟ ایک زمانہ تھا مسلمان کو بلا کر فیصلے کراتے تھے، آج ایک زمانہ ہے کہ مسلمان کا نام لینے کو کتراتے ہیں۔ کیا بات ہے آخر؟ ہمارے کیوں ایسا ہو گیا؟ ہم کو جو ہے خوش فہمی میں رکھا گیا کہ جو ہے کلمہ گو ہے، جنت یقینی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکال لیں گے جہنم سے، یہ جھوٹی آرزوؤں میں شیطان مبتلا کر دیا۔ سورہ جو ہے حج میں فرمایا 52 نمبر کی آیت ہے، سمجھے نا؟ شیطان کیا کرتا؟ اللہ کے احکامات سے دور کر کے ان کو جو ہے تمناؤں میں جو ہے جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر دیتا۔ آج ہمارے پاس تمناؤں میں زندگی گزار رہے ہیں،
اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ بس ہم خوش فہمی میں جو ہے مبتلا ہے. ارے ہم کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک دن جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. یہ خوش فہمی ہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب سنیں ابھی آپ کہ جو خواہشات نفس اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے احکامات میں اپنے آپ کو ڈھال لے، یہ بات ہے. تو اس لیے جو ہے کہ یہی بات جو ہے کہی گئی ہے. آپ کے ہارون علیہ السلام بھی یہی کہے کہ اللہ میری اتباع کرو اور میری اطاعت کرو. عیسیٰ علیہ السلام جی جو حواریوں سے کہے تو حواریوں بھی یہ جواب دے رہے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے اتباع کریں گے آپ کی رسول کی، اور اے اللہ تو گواہ رہے، یہ ہم جو ہے اس بات میں. تو اس دن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. جب آگ میں جلیں گے چہرے تو کہیں گے یوم تقبل وجوہہم فی النار یقولوا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا کبرانا فضلونا سبیلا ربنا آتیہم ضعفین. یہ ہے سورہ جو ہے آپ کے احزاب کی آیت ہے. اس دن ان کے چہرے جو ہے آگ پر جو ہے بھنے جائیں گے، کہیں گے کاش ہم جو ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوتے اور رسول کی اطاعت کرتے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. اور ہم نے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور جو ہم کو جو ہے تیرے احکام سے ہم کو گمراہ کیے. کیا بول رہے ہیں؟ وہ کبرانا فضلونا سبیلا، اے ہمارے بڑے جو ہے ہم کو جو ہے گمراہ کر دیا. اللہ ربنا آتیہم فی ضعفین، ان کو دگنا عذاب دے میرے پروردگار. اس دن جو ہے پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو بغور تدبر کے ساتھ پڑھیں اور جو ہے ہم جو ہے اپنی اصلاح کریں اور اپنی جو ہے اطاعت اور اتباع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزاریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بآیات ذکر کے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً خلفاء الراشدین المہدیین حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر لی ولوالدی واستاذی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ فلیستجب لکم. علی ذکر اللہ تعالی وعلا وعز وجل وہم واتم واکبر.